السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کسی بھی مسلمان کی خوشی کا ایسا دن ہوتا ہے کہ جس دن کے آنے کی ہر مسلمان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، جس کو شادی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، شادی کی اصل خوشیاں انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو لوگ سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں ذرا کہ جس شادی میں لڑکا جہیز بارات کے نام پر پہلے ہی دن لڑکی والوں کو کنگال کر دے اور ان بیچاروں کا گھر سسکیوں، دکھوں اور مایوسیوں سے بھر دے اور انہیں ساری عمر کے لیے مقروض بنا ڈالے، ایک تو اسے خود سکون نہیں ملے گا، دوسرا دیکھنے والے سینکڑوں ہزاروں لڑکے بھی لالچی بن کر لڑکی والوں کے مال پر آس لگا لیتے ہیں کہ شادی وہیں کریں گے جہاں ہمیں بھی اس جیسا جہیز ملے، مفت کا مال ملے۔ یوں جو جہیز دے سکتے ہیں ان کی بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور اکثر غریبوں کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی اور وہ بیچاری بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر پورا معاشرہ زنا کا اڈا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ آئیے، اگر آپ معاشرے سے جہیز اور باراتوں کا بوجھ ختم کرنا چاہتے ہیں میرے معاشرے والوں، اور نکاح کو آسان کر کے زنا کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں اور خودکشیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں نا، چاہتے تو سارے ہی ہیں، تو پھر آئیں ہماری تحریک سنت نکاح کا ساتھ دیں۔ میرے پیارے معاشرے والوں، ایک آفس کے لاکھوں روپے کے اخراجات میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں۔ یاد رکھیں ذرا، آپ دیکھیں ذرا کہ یہاں آنے والے غریب ماں باپ، ان کی بچوں کے لیے نہ جہیز لگتا ہے، نہ ان کا بارات کا خرچہ ہوتا ہے، اور نہ ہمارے ادارے کی کوئی فیس ہے۔ آپ ذرا بتائیں کہ پھر اس کے لاکھوں کے اخراجات کیسے پورے کریں؟ میرے اکیلے کے بس کی بات تو نہیں معاشرے والوں۔ ہمارے پروگرام دیکھ کر لوگ بڑی بڑی دور سے، پوری دنیا سے لوگ رابطہ جو کرتے ہیں نا جی، ہر بندہ یہی کہتا ہے جی ہمارے رشتے کروا دیں، ہمارے رشتے کروا دیں، تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خود سوچو ذرا کہ میں اکیلا پورے معاشرے کو کیسے ڈیل کروں، کیسے اتنے فون سنوں، ملاقاتیں کروں، کیسے پورے معاشرے کو رشتے دکھاؤں، اور اس کے ساتھ ادارے کے بجلی کے بل، ٹیلی فونوں کا بل، اور اس کے علاوہ لڑکے جو ہمارے پاس ایک دو ہیں صرف، اور مزید ہمیں ٹیم چاہیے، ان کے خرچے لاکھوں روپے کے میرے معاشرے والوں میں کیسے برداشت کروں؟ ٹیم ورک ہوگا تو کام بڑھے گا نا۔ تعریفوں کے پول سارے باندھتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جو رابطہ کرتے ہیں بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ عامر صاحب، اللہ نے آپ کو چنا ہے پوری دنیا کے اندر، بڑی تعریفیں کرتے ہیں میری۔ اور میرے معاشرے والوں، تعریفوں سے کام تو نہیں چلتے نا، تعریفیں کرنے سے ادارے نہیں چلتے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ لوگ عملی طور پر ہمارا ساتھ نہ دیں، اور میں تو اتنا ہی کام کروں گا نا جتنی میری طاقت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس معاشرے سے نکاح کو آسان ہونا چاہیے تو آئیں ہمارے دستے بازو بنیں، تاکہ آپ کے تعاون سے ہمارے پاس پوری ٹیم ہو، ٹیم ورک کے تحت کام ہو، جگہ جگہ ہماری تحریک سنت نکاح کے آفس قائم ہوں، اس کے لاکھوں کے خرچے پورے ہو رہے ہوں آپ کے تعاون سے۔ پھر جتنا کام زیادہ ہوگا، جتنے نکاح زیادہ ہوں گے، اتنا ہی کام بڑھے گا، اتنی جلدی معاشرے سے جہیز اور بارات کا گند ختم ہوگا نا جی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر پھر بھی کسی کا دل چاہے تعاون کرنے کو، تو سکرین پر ادارے کا اکاؤنٹ نمبر اور جائز کیش نمبر موجود ہے۔ تعاون کر کے دکھی لوگوں کی مدد کریں، بے بس اور مجبور بے نکاح لڑکیوں کے نکاح کو آسان کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ یاد رکھیں، نکاح کو آسان کیے بغیر معاشرے میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ادارہ آپ کے لیے، اس معاشرے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں ذرا کہ جہاں پورے پاکستان کی مساجد کے ممبر خاموش ہیں،
نکاح کو آسان کرنے کی، وہاں اللہ نے مجھے چنا ہے، تو پھر آئیں میری آواز بنے، میرے دستے بازو بنے، تاکہ معاشرے میں نکاح کے آسان ہونے سے ہر طرح کی جو برائیاں ہیں نا جی، ان کا خاتمہ ہو سکے۔ آئیے پورا پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ محمد کیسر ولد ایم طارق حسین، میں آپ کا نکاح سعدیہ امین دختر حاجی محمد امین کے ساتھ اس معزز محفل کے روبرو گواہان کی موجودگی میں سنت طریقہ کے مطابق 5000 روپے جو آپ کی طرف سے حق مہر مقرر کیا گیا، تو اس حق مہر کے تحت کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو سعدیہ امین دختر حاجی محمد امین اپنے نکاح میں قبول ہے؟ جی قبول۔ میرے ساتھ دعا دہرا لیں، بارک اللہ لکا، یہ دلہے کو جو دعا دیتے ہیں، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، بتوں کے آستانے اور پانسے وغیرہ، یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، پس تم ان سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ میرے بھائیو، 2-3 باتیں آپ اگر غور سے ان کو سن لیں گے نا انشاءاللہ تعالی، مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد آپ لوگ، بلکہ یہ معاشرے والے، جہاں جہاں میرا پیغام جائے گا نا جی، انشاءاللہ یہ بیان سننے کے بعد سسرال والوں کے پیسوں کی طرف وہ دیکھیں گے بھی نہیں، اپنے زور بازو پہ یقین کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے رازق ہونے پر یقین کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھیں میسر کا مفہوم کیا ہے، ذرا غور سے سننا آپ نے، کہ میسر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ کے اندر، جہاں شراب کو حرام کہا گیا وہاں ساتھ ہی لفظ آیا میسر۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جس زمانے کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت مفت کا پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ وہ کیا تھا؟ جوا۔ یہ جوا کس کا مطلب ہے؟ میسر کا۔ میسر کہتے ہیں آسانی کو، یعنی وہ کمائی کہ جو کمائی بغیر محنت کے حاصل ہو، بغیر مشقت کے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایزی منی، مفت ملنے والے پیسے کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اور میسر کہا ہے۔ جہاں شراب حرام ہے ساتھ ہی لفظ آیا میسر، میسر بھی کیا ہے؟ حرام۔ اللہ نے فرمایا کہ فاجتنبوہ، تم ان سے بچ جاؤ۔ آج سب سے کمائی کا، اپنے گھر کو بھرنے کا سب سے آسان طریقہ وہ کیا ہے؟ سر فہرست لڑکی والوں کو جہیز کے نام پر لوٹنا، یہ میسر ہے، حرام ہے۔ کیسی کمائی ہے یہ ایسی کمائی ہے کہ جسے لے کر لڑکے والا ایک ہی دن میں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے اپنے گھر کو بھر لیتا ہے، اور لڑکی والے گھر کو کیا کرتا ہے؟ خالی کر دیتا ہے۔ لڑکی والے بیٹھے بیٹھے کنگال ہو جاتے ہیں، اور لڑکے والے بیٹھے بیٹھے ایک ہی دن میں بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5واں سپارہ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں فرمایا، مردوں کو اپنا گھر بھرنا ہے تو خود بنو، مرد بنو، نہ مرد نہ بنو۔ الرجال قوامون علی النساء، اے مردو تم مرد بن کے دکھاؤ۔ میرے بھائی ایک بڑی ہی قیمتی بات ہے، آپ غور کریں ذرا کہ لڑکی بچی
اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتی ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے جی. 40 سال کے بعد بھی اس کی محبت کم نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کے ساتھ. کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے وہ خامہ سے لڑ پڑتی ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے. اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والی بچی وہ اس بات کو کبھی بھولتی نہیں. یاد رکھے ذرا میرے بھائیوں، آپ کو بتائے نا اپنا دکھ شیئر نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ اسے بھولتی نہیں ہے. کس بات کو؟ اسے پتا ہوتا ہے نا کہ میرے غریب ماں باپ نے میری شادی کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے. اسے یہ بات کبھی بھولتی نہیں کہ میرے غریب مزدور باپ نے میرے سسرال والوں کی ظالم شوہر کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے گردہ بیچا تھا اپنا، میرے بھائیوں نے اپنی دکان ہی بیچ دی تھی، اور میری ماں نے لوگوں کے برتن مانجے تھے در در پہ جا کے. میرے باپ نے چوکوں چراہوں میں مساجد کے اندر جوتیوں پر کھڑے ہو کے لوگوں سے بھیک مانگی تھی نا جی ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے. ساری زندگی میں اس بات کو بھولتی کہ سارے بولے ذرا. اب جو پہلے ہی دن اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو نبی نہیں بھولتی آخری دم تک. اور یاد رکھیں کہ ایسی لڑکی جس کی زندگی کی ساری زندگی کی پونجی اس کا شوہر سسرال والے ایک ہی دن میں لوٹ لے، کہ ایسی عورت آپ ہی گھر میں آ کر کیا آپ کے ساتھ سچی محبت کرے گی؟ بولے ذرا سارے میرے بھائی، کرے گی محبت سچی؟ نہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ دل میں زخم لگا ہے اس کو لوٹ لیا گیا پہلے ہی دن جہیز برات کے نام پر. اور میرے بھائیوں، جہیز برات کے نام پر اس بچی کو لوٹ کر اللہ کی قسم آپ لوگ بڑا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. یاد رکھیں ذرا، انمول دولت محبت وہ کبھی آپ کو نہیں ملتی، کیونکہ وہ آپ نے بیچ دی چاند ٹکوں کے لیے. بیڈ، فرنیچر، فریج، یہ چاند ٹکے آپ نے لے لیے اور محبت کو بیچ دیا. جہیز لے کر بیٹی والوں کو کنگال کرنے والے، ان کو پریشان کرنے والے نا، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے ان کو اپنے زور بازو پر کوئی یقین نہیں. اوپر سے ماشاءاللہ ہمارے ممبر و محراب اس بات سے بالکل خالی. اتنے جلسے جلوس، اتنی لمبی لمبی تقریریں، ایک ایک تقریر کے لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ، مگر جو اصل کرنے والا کام ہے وہ ہم نے کرنا نہیں، جو بیان کرنے والا کام ہم نے بیان کرنا نہیں. کیوں کرنا ہے بیان جب خود جہیز لیا ہو لاکھوں روپے کا، لوٹا ہو بیٹی والوں کو، ان سے لاکھوں روپے کے کھانے کھائے ہو، کیسے بیان کریں گے؟ اچھا سارے ذرا مجھے جواب دیں جگ زبان ہو کر کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں کرنے کے باوجود، اتنی تبلیغ کرنے کے باوجود، اتنے جلسے کرنے کے باوجود سوال میرا جواب آپ نے دینا ہے کہ آج کے دن تک اتنی تبلیغ کے باوجود آج کے دن تک یہ ساری کی ساری برائیاں بولے ذرا آگے سے کم ہوئی ہیں کہ بڑی ہیں؟ سارے بولے ذرا، بولیں جی ذرا. یہ ڈاکے کم ہیں کہ بڑے ہیں؟ یہ سود کم ہے کہ بڑا ہے؟ یہ گردہ فروشیاں کم ہے کہ بڑی ہے؟ یہ ملاوٹ رشوت کم ہے کہ بڑی ہے؟ زنا آگے سے کم ہے کہ بڑا ہے؟ بولے ذرا. اتنے واز کے باوجود، جلسوں کے باوجود کیوں بڑا ہے میرے بھائیوں؟ سنیں ذرا. اگر کسی مجبور انسان کے سر پر اس کی طاقت سے اگر ہم بڑھ کے بوجھ لا دیں گے، اگر کوئی شخص 2 من بوجھ اٹھا سکتا ہے تو ہم اس کے سر پر 10 من بوجھ لا دیں گے. بتائیں ذرا کہ 10 من بوجھ اٹھا کر وہ شخص کیا صحیح طریقے سے چل سکے گا؟ طاقت 2 من کی ہے، بوجھ 10 من کا لا دیا ہم نے اس کے سر پر. اب وہ بوجھ اٹھا کر صحیح طریقے سے چلے گا؟ صحیح طریقے سے وہ لڑکھڑائے گا. اب اس حال میں 10 من بوجھ اٹھانے کے بعد اس حال میں اگر دنیا کے سب سے بڑے بڑے قائدین، مقررین، علامہ فہامہ، شیخ القرآن، شیخ الحدیث بھی اگر اس کو اس حالت میں اس کو باز کریں گے، اس چور ڈاکو کو، اس راشی فحاشی کرنے والے کو تقریر کریں گے، باز کریں گے، اثر تو بعد کی بات ہے نا، کیا وہ سنے گا؟ میرے بھائیوں، کیا اس وقت اس معاشرے پر لاکھوں روپے کے جہیز کا بوجھ کیا سب سے بڑا بوجھ نہیں؟ سارے بولے ذرا. یہ کیا مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ نہیں؟ بولے ذرا. اب جن کی بچوں کو ظالم معاشرہ قبول نہیں کرتا بغیر جہیز کے،
बताएं जरा कि लाखों रुपए का जहेज के लिए क्या वो डाके नहीं मारेगा? सारे बोले जरा। सूद पर पैसे नहीं लेगा, राशि नहीं बनेगा, मिलावट करके लोगों की जानों से नहीं खेलेगा? क्या करे? वो मजबूर है। लड़की वाले का खून चूसना बंद कर दो, उनकी बददुआओं से बच जाओ खुदारा। कैसर भाई की आज शादी है तहरीक सुन्नत निकाह अदारे की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी आप माशाल्लाह हमारे अदारे की तरफ से बाबरकत शादियां माशाल्लाह आप देखते रहते हैं। आज भी माशाल्लाह शादी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी ने खुददार लड़का देखना हो ना, जिसने अल्लाह के राज़िक होने पर यकीन किया और अपने घर का सारा सामान खुद इस लड़के ने अपनी ताकत के मुताबिक खुद तैयार किया और लड़की वालों पर जहेज के नाम पर कोई भी बोझ नहीं डाला, और आपने देखा कि बारात के तकरीबन 3 या 4 अफराद आए, देखा आपने माशाल्लाह। घर के अफराद आए सिर्फ, और खाना वगैरह घर से खा के यहां आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ ये मिठाई साथ लेके आए हैं, क्योंकि खुशी इसको है ना। और यहां लड़की वालों को जहेज के नाम पर लूट कर नहीं, बारात के खानों के नाम पर लाखों रुपए लूट कर नहीं, बल्कि मिठाई तकसीम करके और बगैर जहेज के लड़की को अपने साथ माशाल्लाह लेकर जाएगा। यह खुददारी, यह मर्दानगी याद रखो जरा। और अल्लाह के बंदो, बड़ी बड़ी मूछें रख लेने से, बॉडी बिल्डिंग कर लेने से, फैक्ट्री का मालिक बनने से इंसान मर्द नहीं बनता। फैक्ट्री भी है, बड़ा कद भी है, बड़ा जुस्सा भी है, गाड़ी भी है, मगर जब हमारे मुआशरे के मर्द शादी करते हैं, ये फैक्ट्री ऑनर कैसा मर्द है? बेड बीवी का इस्तेमाल करता है, फ्रिज बीवी की, हाँ जी, कपड़े धोने वाली मशीनें बीवी की, स्त्री बीवी की, वेस्ट कोट पहनता है शादी वाले दिन माशाल्लाह बड़ा आया बन ठन के हैं, सूट पहनता है बेगैरती का बीवी के पैसों का, जूता पहनता है बीवी के पैसों का, इसके बाप ने राडो घड़ी पहनी बीवी के पैसों की, बहने झुमके पहनती बीवी के पैसों के, सास ने माशाल्लाह लॉकेट पहनना, हाँ जी, नथनी पहननी या कांटे पहने बीवी के पैसों के, सारा कुछ बीवी के पैसों का। और मर्द ये है बेचारा, इससे बड़ा नामर्द कोई नहीं, याद रखो जरा। मर्द वो है शादी करता है और शादी से लेकर आखिरी दम तक सारा खर्चा खुद करता है अपनी ताकत के मुताबिक। यह है मर्द कि जिसको देखकर इंशाअल्लाह बाकी माशरे के कितने लालची लोग भी इंशाअल्लाह ऐसे मर्द बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे माशरे के अंदर डाके, चोरियां, सूदी लेन देन, मिलावट, गुर्दा फरोशियां, मिलावट और जना के अड्डे बंद हों, तो खुदारा फिर निकाह को ऐसे करें जैसे हमारे कैसर भाई ने शादी करके आपके लिए नमूना कायम कर दिया। लड़की वाले घर आए हैं, सादा पानी बस यहां से इंशाल्लाह पीकर और मिठाई खुद तकसीम करके माशाल्लाह, और बगैर जहेज की लड़की को अपने साथ लेके जाएंगे। बताएं जरा कि यहां क्या नक्श रह गया? 500,000 बंदा भी आएगा तो होना क्या है जी? वही 2 अल्फाज, कबूल है कबूल है। 3-4 अफराद आए हैं बस, अब भी वही काम होना है, कबूल है कबूल है। यहां बरकत है, वहां बेबरकती है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे अगर ऐसे होगा तो फिर माशरे में आसानी पैदा हो जाएगी लोगों के लिए। और खाना भी नहीं खाया है बारात का, ना जहेज लिया है, और घर के बस जो बहन भाई हैं उनके साथ हैं, घर के लोगों के साथ। और बस मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ऐसे ही होना चाहिए। देखने वाले लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ठीक है जी, कि जिन्होंने जहेज का लेन देन कर करके इस माशरे को बर्बाद किया हुआ है। यही पैगाम देना चाहूँगा कि आसानी पैदा करें लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा। और ये ख़त्म होना चाहिए जहेज का, इसी तरह इंसान कामयाब हो सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे साथ दूल्हे भाई के वालिद मोहतरम माशाल्लाह वो भी मौजूद हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने माशाल्लाह ये पहला ही ऐसे माशाल्लाह निकाह देखा होगा और किया होगा अपने बेटे का, तो बाकी भी इन्होंने निकाह किए हैं, तो इस निकाह पर ये कितने खुश हैं माशाल्लाह? हाँ जी, बहुत खुश हूँ जी मैं। और ये जो जहेज़ और खाना ये वो सब ख़त्म होना चाहिए, माशरे में आसानियाँ पैदा हों, बच्चियों की शादियाँ जल्दी हों, तो आप सब तावन करें, इस चीज़ पर अमल करें। जज़ाकल्लाह खैरा। जी हमारे साथ लड़की के भाई
موجود ہیں کاشف بھائی، اور الحمدللہ حضرت رضی اللہ عنہ کی شادی اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی شادی بغیر جہیز سے ہوئی تھی، اور حضرت رضی اللہ عنہ نے خود خرچہ کیا تھا۔ آپ نے بارات کو کھانا بھی نہیں کھلایا، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی چیز نہیں محسوس کر رہا ہے الحمدللہ۔ نبی کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور الحمدللہ اگر 1000 بندہ بھی کھانے کے لیے ہو تو ہماری اتنی پہنچ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہوئی ہے، ہم کھانا کھلا سکتے تھے، کیونکہ نبی کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تھی اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی، کہ کھانا نہیں کھلا تھے، اس لیے ہم کھانا نہیں کھلا رہے۔ باقی الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا۔ ہم نبی کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور سب مسلمانوں کو یہ پیغام الحمدللہ وہ ایسی شادی الحمدللہ کرے الحمدللہ۔ بارک اللہ فیک۔ یہ جو آج ہم نے دیکھا ہے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ اللہ پاک سب کو یہ توفیق دے، کیسر بھائی جیسے ایسے مائنڈ کے بندے بہت کم ہیں دنیا میں۔ اللہ پاک سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو سنت ادا کی گئی ہے آج بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق، ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ادا کی گئی ہے۔ اللہ پاک سب بھائیوں کو اس پر چلنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور عامر محمدی بھائی کی اس محنت کو اللہ قبول کرے۔ ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، آپ بھائیوں کا ساتھ ہے سب، مزید اس ادارے کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے پاس یہاں ایک اور مہمان موجود ہیں۔ یہ جو عامر محمدی صاحب نے جو کام کیا نا، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ یہ انشاءاللہ سارے عوام کے لیے یہ پیغام ہے، یہ لازمی ہونا چاہیے کہ بغیر جہیز کے نکاح ہونا چاہیے، یہ عام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بابرکت کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ کام کرتے رہیں، اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ وہ دنیا کی آسان ترین شادی تھی کہ جس میں لڑکا صرف اپنے ہی گھر کے 3-4 افراد کے ساتھ آیا، جن کو بٹھانے کے لیے لڑکی والوں کو نہ ہی لاکھوں روپے کا شادی ہال بک کروانا پڑا، نہ ہی باراتوں کی ناجائز دعوت کے لیے لڑکی والوں کو کوئی قرضہ اٹھانا پڑا، بلکہ لڑکے والے آئے، کچھ دیر بیٹھے، نکاح ہوا، اور خوشی کے موقع پر خود ہی مٹھائی تقسیم کر کے جہیز لیے بغیر اور لڑکی والوں کا خون چوسنے کے بغیر ہی لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے، اور لڑکی والوں کی ڈھیر دعائیں بھی سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یاد رکھیں معاشرے والوں، دکھ دینے والوں کو دعائیں نہیں ملا کرتی، سکھ ہمیشہ سکھ دینے والوں کو ہی ملا کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسی شادیوں کو فروغ ملے اور ہمارے ادارے کا نیٹ ورک جگہ جگہ پھیل جائے، تو پھر اس ادارے کو دکھی معاشرے کے لیے آپ بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا بھرپور ساتھ دیں۔ اور میرے معاشرے والوں، میں نے یہ ایک چراغ جلایا ہے نکاح کو آسان کرنے کا، اس سے پہلے کہ یہ چراغ گل ہو جائے، آئیں سارے اس چراغ سے چراغ جلائیں، اور اس کی روشنی سے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے نبی کی دکھی امت کو روشن کر دیں، اور میرے ساتھ مل کر اس معاشرے سے جہیز اور بارات کے گند کو صاف کر دیں۔ یاد رکھیں، جرائم کے خاتمے کا یہی واحد ایک حل ہے کہ اس معاشرے میں نکاح کو آسان کرنے کے لیے اس جیسے اداروں کا ساتھ دیا جائے۔ باقی میرے معاشرے والوں، آپ کی اپنی مرضی ہے، ساتھ دیں یا نہ دیں، میں تو اپنا حصہ ڈالتا رہوں گا انشاءاللہ نکاح کو آسان کرنے کا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔